امام مسلم نے فرمایا کہ مجھے وصیت کرنا ہے۔ عمر بن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا، اتنی بڑی ہستی سعد بن ابی وقاص، ان کا بیٹا، اس نے کہا میں نے کوئی تمہاری وصیت نہیں سننا۔ یعنی حکومت کے سامنے اتنی چمچہ گیری پہ وہ آ گیا، کہا میں نے کوئی وصیت نہیں سننا۔ ابن زیاد نے کہا بھائی بولتے ہیں تو سن لے، سننے میں کیا جاتا ہے؟ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ سائیڈ میں ہوئے تو کہا کہ دیکھو میری 3 وصیت ہے۔ ایک تو یہ کہ 700 درہم میں نے کوفہ میں فلاں سے قرض لیے ہیں، تو میرا گھوڑا ہے، میری زرہ ہے، میری تلوار ہے، اس کو بیچ کر کے میرا قرض ادا کر دیں، یہ کام کرنا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ امام حسین کو میں نے خط لکھا ہے کہ حالات اچھے آپ جلدی سے آ جائیں، تو وہ آئیں گے، میرا خط پڑھ کر تو ضرور آئیں گے۔ ایک کام کر دو، ان کو اطلاع کر دو کہ خدا کے لیے وہ نہ آئیں، کم سے کم میری شہادت ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ تو یہ دھوکہ نہ ہو، وہ وہیں رک جائیں جہاں ہے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو میرا جسم مجھے لے کر کے مجھے قبر میں دفن کر دینا، اس کی بے حرمتی مت ہونے دینا۔ یہ 3 کام میرے کرنا، اتنا خیال کرنا۔ جیسے ہی وصیت کر کے ادھر آئے تو عمر بن سعد نے ابن زیاد کو ساری باتیں بتا دی، تو اس نے ہنس کے کہا کہ مسلم نے وصیت بھی کی تو ایسے خائن کو کی، ایسے خیانت والے کو کی کہ اس نے ساری وصیت اوپن کر دی۔ اب رہی بات یہ کہ گھوڑا وغیرہ تو سب ہماری ملکیت میں، ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ حسین یہاں آئیں گے تو ہم ان کو جو کرنا چاہیں گے ان کے ساتھ کریں گے، نہیں آئیں گے تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو جسم ہے میں اس کے متعلق تمہاری ایک نہ سنوں گا، مجھے جو کرنا ہے میں وہی کروں گا۔ یعنی یہ معاملہ بالکل وہ ہوا۔ اور اس کے بعد حضرت امام مسلم کو کوفہ کے گورنر ہاؤس پر لے کر کے گئے۔ امام مسلم برابر درود شریف استغفار پڑھتے رہے اور روتے رہے اور کہتے تھے کاش کوئی ہوتا جو پیغام پہنچا دیتا کہ اے ابن رسول یہاں نہ آئیں، یہاں کے لوگوں نے بے وفائی کی ہے۔ اور آپ درود شریف پڑھتے ہوئے کعبے کی طرف رخ کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے، کاش کوئی میرا پیغام پہنچا دے کہ اے ابن رسول آپ یہاں نہ تشریف لائیں۔ ذی الحجہ کی ٹھیک 3 تاریخ تھی، 3 تاریخ کو امام مسلم کا سر قلم کر دیا گیا۔ آپ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کا جسم اقدس جو ہے وہ زمین پہ پھینک دیا گیا، جس سے آپ کی ہڈی چکنا چور ہو گئی، ہڈیاں آپ کی چکنا چور ہو گئی۔ حسن اتفاق دیکھیں کہ جس 3 ذی الحجہ کو ادھر امام مسلم کی شہادت ہوئی، اسی 3 ذی الحجہ کو امام مسلم کا خط امام حسین کے پاس پہنچا۔ حالات بڑے اچھے ہیں، آپ جلدی سے جلدی آ جائیں، یہاں کے لوگوں نے آپ کے نام پر میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ ادھر وہ خط پڑھا، امام حسین خوش ہوئے، حالات اچھے ہیں، اور ادھر گھر والوں کو چلنے کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ ادھر امام مسلم کی شہادت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی شہادت ہوئی، شہادت کے بعد ہڈیوں کو جو اوپر سے جسم پھینکا تو ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہوتے ہوتے شام بالکل قریب تھی، ایسے میں پھر ابن زیاد نے امام مسلم کی شہادت کے بعد جناب ہانی بن عروہ کی طرف رخ کیا اور ان کو بھی جو ہے اوپر لے جا کر شہید کر دینے کا حکم دیا۔ اس طرح سے اسی دن 3 ذی الحجہ کو حضرت ہانی بھی شہید ہو گئے۔ آپ کوفہ جائیں گے تو جہاں مزار امام مسلم کا ہے بالکل ٹھیک سامنے جو ہے وہ حضرت ہانی کا مزار ہے۔